بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس عجوبے نے پھر پلکیں جھپکائیں تو منظر بدل گیا۔ پارس، الپا، پورس، کبریا، انوشے اور تاشا سبھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی بڑی مشکل سے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاؤں ریت میں دنستے جا رہے تھے۔ ان سب سے آگے 6 برس کا عدنان تاشا کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عدنان کے پاؤں ریت میں دنس رہے تھے۔ اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تاشا اسے سہارا دے رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث ان کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے ریت ہی ریت تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ہوا کی مخالف سمت آگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ پہنچ کر رک گئے۔ وہاں کچھ فاصلے پر ایک سلیب گڑی ہوئی تھی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کو سلیب پر چڑھایا گیا تھا، ویسے ہی ایک سلیب پر فرات علی تیمور کو چڑھا دیا گیا تھا۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں پر بڑی بڑی کیلیں ٹھونکی گئی تھیں۔ سینے پر بھی 2 کیلیں ٹھونکی گئی تھیں۔ دونوں پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پیروں کے نیچے میں سونیا بال بکھرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماتم کرنے کے انداز میں مٹھیوں سے ریت اچھال رہی تھی اور وہی ریت اپنے سر پر بھی ڈال رہی تھی۔ پھر اس سلیب کی بلندی پر وہ عجوبہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، I do the final judgment، آخری فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اچانک ہی ایمان علی کی آنکھیں کھل گئیں۔ تاریکی ختم ہو گئی۔ روشنی میں تمام مناظر گم ہو گئے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے سامنے دیوار کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی کہ اسے جمعرات کی رات آگاہی ملتی ہے۔ وہ تو علم نجوم میں کامل تھا، سچی پیشگوئی کرتا تھا، لیکن اس علم نجوم کو آگاہی سے تقویت ملتی تھی۔ جب وہ اپنے علم سے کوئی پیش آنے والی بات معلوم کرتا تھا تو پہلے سے ملنے والی آگاہی کی روشنی میں اپنی معلومات کو جانچتا تھا، پرکھتا تھا، پھر کوئی پیشگوئی کرتا تھا۔ اب جو آگاہی ملی تھی اس نے اسے الجھا دیا تھا۔ الجھن یہ تھی کہ وہ فرات علی تیمور کی موت کی پیشگوئی کر چکا تھا۔ اس کے مطابق اس کی موت بھی ہو چکی تھی، لیکن آگاہی کے منظر میں اس نے فرات کو سلیب پر دیکھا تھا۔ اس کے جسم میں کیلیں ٹھونکی گئی تھیں، لیکن ایمان علی نے صاف طور پر دیکھا تھا کہ فرات بے جان نہیں ہے، ہلکے ہلکے سانس لے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تازہ ترین آگاہی کے مطابق وہ سانس لے رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ کہیں زندہ ہے اور اس کی پچھلی پیشگوئی کسی وجہ سے غلط ہو گئی ہے۔ اس نے فرات کے ذائقے کا مطالعہ کرنے اور اسے سمجھنے میں کہیں کوئی غلطی کی ہے۔ پہلی پیشگوئی کے وقت اسے کوئی آگاہی نہیں ملی تھی۔ اس نے علم نجوم کے حوالے سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ فرات کی موت شیوانی کی موت سے مشروط ہے۔ وہ مرے گی تو فرات کی موت بھی واقع ہوگی۔ ایسا ہوا بھی تھا، اور جو ہو چکا تھا اب وہ سچ ہوتے ہوئے بھی سچ نہیں رہا تھا۔ ایمان علی حیرانی سے سوچ رہا تھا، علی کے پاپا سانس لے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر کہاں گم ہو گئے ہیں؟ کسی سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا اس آگاہی کے مطابق میں یہ سمجھ لوں کہ اس عجوبے نے پاپا کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے؟ ان کے بعد وہ مجھے، علی کو اور ان کے تمام بچوں کو بھی اسیر بنا لے گا۔ وہ آگاہی بڑی ہی تکلیف دہ تھی، پھر بھی اسے اچھی طرح سمجھنا تھا۔ اس کے کتنے ہی پہلوؤں پر غور کرنا تھا۔ پہلی بات یہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ عجوبہ کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے یا کوئی بلا ہے جو فرات اور اس کی فیملی کو بالکل ہی بے بس بنا دے گی؟ ان سب کو فرات کی موت کا تماشا دکھائے گی؟ ایمان علی کے ذہن میں سب سے اہم سوال یہ چیخ رہا تھا کہ علی کے پاپا کہاں ہیں؟ مجھے ملنے والی آگاہی آج تک کبھی غلط نہیں ہوئی، یہ بھی غلط نہیں ہوگی۔ وہ زندہ ہیں مگر کہاں ہیں؟ کیا کسی نے انہیں بے بس و مجبور بنا رکھا ہے، یا قدرتی حالات نے ان کی یادداشت چھین لی ہے اور وہ سب کو بلا بیٹھے ہیں؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ کرونا، فرمان اور ٹونی جے اس داستان میں اب اہم رول ادا کرنے والے ہیں، اس لیے ان کا ذکر لازمی ہو گیا ہے۔ کرونا کے دنوں سے فرمان کی حویلی میں مہمان کے طور پر تھی۔ فرات نے اپنے کام کے سلسلے میں فرمان کو تلاش کرنے بھیجا تھا اور وہ اسے تلاش کرتی ہوئی اس کی حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ پہلے وہ حویلی میں اس کی مہمان بنی، پھر اس کے دل کی مہمان بن گئی۔ فرمان خوب سوچ سمجھ کر اسے اپنی شریک کے ہاتھ بنانا چاہتا تھا۔ ابتدا میں علی اس کی آئیڈیل تھی، لیکن بعد میں علی سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ کبھی اتنے بڑے باپ کی بیٹی کا لائف پارٹنر نہیں بن سکے گا۔ علی کے بعد اس کی زندگی میں ایک انڈین عورت آئی تھی۔ وہ ایک کالا عمل کرنے والے چنڈال جوگیا کی بیٹی تھی۔ اس کا پتی مر چکا تھا۔ فرمان اس کے پتی کا ہم شکل تھا، اس لیے وہ اس پر مر مٹی تھی۔ اس طرح وہ ایک جادوئی چکر میں پڑ گیا تھا۔ چنڈال جوگیا نے اپنے منتروں کے ذریعے اسے اپنا داماد بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سحرزدہ ہو کر مجبوری کی حالت میں ایک عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاری تھی۔ اس کے بعد اسے نجات مل گئی تھی۔ دوسری طرف چنڈال جوگیا نے ٹونی جے کو بھی اپنا بدترین غلام بنا کر رکھا تھا۔ جب اسے بھی نجات ملی تو ٹونی جے اور فرمان دوست بن گئے۔ انہوں نے متحد ہو کر ایک چنڈال جوگیا سے انتقام لیا اور یہ عہد کیا کہ آئندہ خیال خوانی کریں گے اور نہ ہی کسی عورت کے چکر میں پڑیں گے۔
ٹونی جے نے کہا ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے بڑے فخر سے یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو جیت لیں گے اور اپنے مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر بھی حاوی ہو جائیں گے، لیکن یہی خوش فہمی ہمیں مار ڈالتی ہے اور ہم کسی نہ کسی کالے جادو جاننے والے کے اسیر بن جاتے ہیں۔ فرمان نے کہا بے شک اگر گوشہ گمنامی میں رہیں، کبھی خیال خوری نہ کریں تو کوئی دشمن ہماری طرف نہیں آئے گا، ہم سکون سے زندگی گزارتے رہیں گے۔ آئندہ کبھی زندگی اور موت کا مسئلہ پیش آئے گا، تب مجبور ہو کر ہم خیال خوانی کریں گے۔ یہ عہد کرنے کے بعد وہ دونوں ایک عرصے تک گوشہ نشین رہے۔ اب کرونا کے آنے پر دوبارہ اس داستان میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک دن کرونا نے فرمان سے پوچھا میں کب تک تمہارے گھر میں مہمان بن کر رہوں گی؟ وہ بولا تم خود کو مہمان کیوں سمجھتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ واہ، میں کسی رشتے کے بغیر اسے اپنا گھر کیسے سمجھ لوں؟ اس نے مسکرا کر کرونا کو دیکھا، پھر کہا رشتہ ہو سکتا ہے، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم مجھے چاہنے لگی ہو۔ اس نے پوچھا اور تم؟ میرے دل میں بھی تمہارے لیے چاہت ہے، ہم ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بن کر بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن کیا؟ دو اہم شرائط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ کیسی شرائط؟ پہلی شرائط تو یہ ہے کہ تم میری اور ٹونی جے کی طرح گوشہ گمنامی میں رہو گی، خیال خوانی نہیں کرو گی۔ یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، میں بھی دنیاوی جمیلوں سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ جب کوئی ایسی مشکل آئے گی جسے ٹالنے کے لیے خیال خوانی لازمی ہوگی، تب میں ٹیلی پیتھی کا سہارا لوں گی، ورنہ تمہاری طرح زندگی گزاروں گی۔ پاپا نے تمہیں بیٹی بنایا ہے، وہ کسی بھی معاملے میں تمہیں اپنے کام کے لیے بلا سکتے ہیں۔ ہم شادی کا فیصلہ کرتے ہی پاپا سے رجوع کریں گے، میں ان سے کہوں گی کہ فرمان اور ٹونی جے کی طرح میں بھی خیال خوانی سے باز آ رہی ہوں، ضرورت کے وقت دیکھا جائے گا۔ اب تم اپنی دوسری شرط بتاؤ۔ تم پہلے پاپا کو یہ بتاؤ کہ ہم ایک دوسرے سے متاثر ہیں اور جیون ساتھی بننا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی میں دوسری شرط بیان کروں گا۔ اس وقت فراد زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ کرونا نے اس سے رابطہ کیا، پھر اپنی اور فرمان کی شادی کا معاملہ پیش کیا۔ فرحاد نے کہا شادی اپنے ہی مذہب میں بہتر ہوتی ہے، پیار اور جذبات میں بہہ کر غیر مذہب میں شادی کرنے کا انجام بعد میں بہت برا ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، بچے نہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے، تتر بتر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تم اور ٹونی جے یہودی ہو، تم دونوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس طرح ایک اچھی لائف گزر سکتی ہے۔ اگر فرمان تمہارے لیے ضروری ہے تو تمہیں اس کا مذہب اپنانا چاہیے۔ ان دنوں ٹونی جے فرمان سے ملنے اس کی حویلی میں آیا ہوا تھا۔ اس نے بھی فرحاد کی باتیں سنی تھی۔ اس نے کہا کرونا، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم دونوں کو جذباتی انداز میں قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ فرمان نے کہا میں جذباتی نہیں ہوں، میں نے کرونا کے سامنے کہا تھا کہ شادی کرنے کی 2 شرائط ہیں، میں نے دوسری شرط بیان نہیں کی تھی۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ کرونا پاپا کی زبان سے سن لے۔ وہ بولی تو تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لوں؟ بے شک میں یہی چاہوں گا، اسی طرح ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ بولی نانسنس، دنیا میں کتنے ہی ایسے ہیں جو دوسرے مذہب میں شادی کرتے ہیں اور کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، میں نے ایسے 90% شادی کرنے والوں کا برا انجام بھی دیکھا ہے۔ وہ بولی تم مسلمان اتنے انتہا پسند کیوں ہوتے ہو، کسی کو بھی اپنے مذہب کی طرف کھینچ لینا چاہتے ہو، اپنے ہی مذہب کی برتری قائم رکھنا چاہتے ہو، کیا تم میرا مذہب قبول نہیں کر سکتے؟ میں دیوانہ مجنوں نہیں ہوں کہ ایک عورت کی خاطر دین و دنیا کو چھوڑ کر کپڑے پھاڑ کر جنگل میں نکل جاؤں۔ ٹونی جے نے کہا تم دونوں مزید بحث نہ کرو، ورنہ ہمارے آپس کے تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ طے ہے کہ کرونا اپنے مذہب سے اور تم اپنے مذہب سے پھر نہیں سکتے، لہذا تم ایک دوسرے کو قائل نہ کرو، اپنے مذہب کی طرف مائل نہ کرو۔ فرمان نے کہا سوری کرونا، تم میری مہمان ہو، میرے لیے محترم ہو، ہم ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، دوست بن کر تو رہ سکتی ہوں، لیکن ہمیشہ مہمان بن کر نہیں رہ سکتی۔ سوچ رہی تھی پیرس چلی جاؤں گی، وہاں کچھ وقت گزاروں گی۔ پھر اس نے ٹونی جے سے کہا تم تو آج کل پیرس میں ہونا۔ ہاں مگر تم ہچکچاتے کیوں ہو؟ میں خواہ تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ وہ جلدی سے بولا ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہی کہ پیرس میں میری مستقل رہائش نہیں ہے، میں آئندہ فیصلہ کر کے یہاں سے جاؤں گا کہ کس ملک کے کس شہر میں رہنا چاہیے۔ یعنی تم یہاں سے سیدھے پیرس نہیں جاؤ گے؟ ضرور جاؤں گا، وہاں میرا بہت سا ضروری سامان پڑا ہے، تم وہاں جانا چاہتی ہو تو مجھے خوشی ہوگی، میں جب تک وہاں رہوں گا تم میری مہمان بن کر رہ سکتی ہو۔ وہ دوسرے ہی دن فرمان کو چھوڑ کر ٹونی جے کے ساتھ پیرس چلی آئی۔ اس نے ٹونی جے سے پوچھا کیا میری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم تو بے حد حسین اور پرکشش ہو، مقابلے اس میں بھی حصہ لے سکتی ہو، پھر یہ کہ ٹیلی پیتھی جانتی ہو، ایک شاندار لائف گزار رہی ہو، تو پھر کوئی مجھے شادی کے لیے پرپوز کیوں نہیں کرتا؟ تم اس بات کی منتظر کیوں ہو کہ کوئی تمہیں پرپوز کرے؟ تم خیال خوانی کے ذریعے بے شمار خوبرو اور صحت مند جوانوں کے خیالات پڑھ سکتی ہو، جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو اسے اپنی طرف مائل کر کے اس سے شادی کر سکتی ہو۔ تم کسی حسین لڑکی کے خیالات پڑھ کر شادی کیوں نہیں کرتے؟
کروں گا، ضرور کروں گا، مگر خوب سوچ سمجھ کر۔ کرونا نے اس کی بات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہے، بقول اس کے وہ حسین ہے، پرکشش ہے، اس کے باوجود وہ اسے کترا رہا تھا۔ آخر اس میں ایسی بھی کیا خرابی ہے؟ یہ سوچ کر وہ جھنجھلا گئی، اسے اپنی توہین کا احساس ہونے لگا۔ بہت عرصہ پہلے وہ پورس کی محبوبہ تھی، لیکن اپنی خود غرضی اور مکاری کے باعث اس کی نظروں سے گر گئی تھی۔ پھر اس میں ایک خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ وہاں سے ٹھوکریں کھاتی ہوئی انڈیا پہنچی تھی، پھر ایشیا کے کئی ممالک میں بھٹکتی رہی تھی۔ بہت عرصے بعد قسمت مہربان ہوئی تو فرحاد نے اسے بیٹی بنا لیا اور اسے کام لینے لگا، لیکن اسے اپنی اہمیت منوانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی ایسا کام کرے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے، یا کوئی خوبرو، قابل اور بہت ہی شہرت رکھنے والا مرد اسے شادی کر کے اسے اہمیت دے دے، لیکن وہ اس معاملے میں بد نصیب تھی۔ اتنے ہی مرد اسے منہ لگانے تو آتے تھے مگر دل لگانے نہیں آتے تھے۔ عورت بہت کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اسے حسن و شباب کے معاملے میں کمتر سمجھا جائے۔ اس نے الجھ کر سوچا کہ کوئی اسے نہیں مانتا، نہ مانے، وہ جبرن خود کو منوائے گی۔ وہ پیرس میں ٹونی جے کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، کرونا، یہ میرا ذاتی فلیٹ ہے، میں 2-4 دن کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، تم یہاں مستقل رہ سکتی ہو، جب کبھی جانا چاہو تو اسے لاک کر کے چلی جانا۔ وہ 2-4 دن میں اسے چھوڑ کر جانے کی بات ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس حسینہ کے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس نے موقع پا کر اس کے کھانے کی ایک ڈش میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی۔ کوئی چیز ملتی نہ ہو تو چھین لینی پڑتی ہے، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ اس نے ٹونی جے کو ایسے وقت کمزور بنایا تھا جب دائرہ میں فرمان کے سونے کا وقت تھا، تاکہ وہ خیال خوانی کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے اپنے دوست سے رابطہ نہ کرے۔ ٹونی جے نے کمزوری محسوس کرتے ہی گھبرا کر کرونا کو دیکھا، پھر حیرانی سے پوچھا، کرونا، یہ میں کمزوری کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تم دونوں دوست گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ میں بھی تمہارے ساتھ یہی کرنا چاہتی تھی، لیکن تم دونوں نے بڑے ہی دوستانہ انداز میں مجھے ٹھکرا دیا۔ اس نے مذہب کی آڑ لے کر ایسا کیا، اور تم نے 2-4 روز میں یہاں سے جانے کی بات کہہ کر یہ اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ مجھ سے کترا رہے ہو۔ کیا میں اسی لیے پیدا ہوئی ہوں کہ تم جیسے لوگ میری قدر نہ کریں؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈائننگ روم سے نکل کر بیڈ روم میں آ گیا۔ بیڈ کے سرے پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ عزت اور قدر کرنے کے لیے شادی کی جائے۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں چلی آئی تھی۔ اس نے کہا، کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، اب یہ میں خود دیکھ لوں گی۔ آئندہ تم مجھے ٹھکرا کر نہیں جا سکو گے، بلکہ میری ٹھوکر میں رہو گے۔ او گاڈ، تم ایک دشمن کی زبان سے بول رہی ہو۔ یہ کیوں بول رہی ہو کہ فرحاد علی تیمور جیسی ہستی نے تمہیں عزت دی ہے، اپنی بیٹی بنایا ہے؟ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب پاپا اس دنیا میں رہیں گے تبھی انہیں معلوم ہوگا۔ اب تو وہ جا رہے ہیں، ادھر وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، ادھر تم ہمیشہ کے لیے تابعدار بن کر رہو گے۔ میں تمہارے ذریعے فرمان کے دماغ پر بھی قبضہ جمانے کی کوشش کروں گی، دیکھوں گی کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کہاں کہاں پہنچ سکتی ہوں۔ وہ اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ بیچارہ اس کی مرضی کے مطابق بیڈ پر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ وہ بولی، آنکھیں بند کرو، میں تم سے دشمنی نہیں کر رہی ہوں، ہم دونوں یہودی ہیں، میں ہمیشہ تمہیں اپنا لائف پارٹنر بنا کر رکھوں گی، ہم دونوں ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بہت دور تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم دو ہیں، اس کے بعد میں نے تمہیں اور فرمان کو ان 3 قوموں میں رہنے والے اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر پہنچایا تھا۔ ان تینوں کے دماغوں کو ایک مخصوص آواز اور لب و لہجے کے ذریعے لاک کیا گیا ہے۔ وہ مخصوص آواز اور لب و لہجہ ہم دونوں جانتے ہیں، ان تینوں کے اندر پہنچ سکتے ہیں، انہیں بھی ٹریپ کر کے اپنا تابعدار بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک ٹیم بن جائے گی، پھر اس میں مزید ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہ خوش ہو کر بولی، پاپا نے مجھے فرمان کی تلاش میں اس کے پاس بھیجا تھا، وہاں سے میں تمہارے پاس پہنچ گئی۔ بیچارے پاپا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن میرے لیے کامیابی کے دروازے کھول کر جا رہے ہیں۔ ٹونی جے بیڈ پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ کرونا نے اسے بڑے پیار سے شوہر بنانا چاہا تھا، لیکن سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا۔ اب وہ ٹیلی پیتھی کی ٹیڑھی انگلی سے نکال رہی تھی، اسے اپنا تابعدار بنا رہی تھی۔ پوروس اور کبریا فلیڈلفیا پہنچ گئے تھے۔ ایک ہفتے بعد وہاں کے مشہور ایرینا میں ریسلنگ ورلڈ کے نامی گرامی پہلوان ایک دوسرے کے مقابلے پر آنے والے تھے۔ وہیں برین ماسٹر کا بیٹا جان نچ ہمیشہ کی طرح فاتح پہلوان کہلانے والا تھا۔ ان دونوں نے وہاں ایک بنگلہ کرائے پر لیا تھا۔ پورس نے کہا، کبریا، ذرا معلوم تو کرو وہ فاتح پہلوان کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ کبریا نے کہا، ہاں، ایرینا میں پہنچنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا چیز۔ اس نے بے باک سے رابطہ کیا۔ ہائے بے باک، میں کبریا بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ہائے بھائی، بولو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
سب سے پہلے یہ کہ ہم سے گفتگو کرتے وقت خادموں کی طرح خدمت والی بات نہ کیا کرو۔ تم ہمارے بھائی ہو، تم ہم میں سے ہو اور ہمیشہ ہمارے اپنوں کی طرح رہا کرو گے۔ شکریہ بھائی، میں آئندہ کسی خادم کی طرح نہیں، ایک چھوٹے بھائی کی طرح گفتگو کیا کروں گا۔ ابھی تم کیا کر رہے ہو؟ مما فرینکفرٹ پہنچنے والی ہیں، میں اب ان کے پاس جانے والا ہوں۔ وہ پاپا کے خلاف سازش کرنے والے ایک دشمن سے نمٹنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مما کے پاس جاؤ، اس سے پہلے مجھے برین ماسٹر کے بیٹے جان رچ کے اندر پہنچا دو۔ اور دوسرے ہی لمحے میں اسے وہاں پہنچا کر چلا گیا۔ جان رچ اپنے ایک عالیشان بنگلے کے بیڈ روم میں تھا۔ اس وقت وہ کمرہ عشرت کدہ بنا ہوا تھا، شراب کے ساتھ ساتھ شباب کا نشہ اسے مدہوش کیے ہوئے تھا۔ ریکارڈ پلیئر سے موسیقی کی آواز ابھر رہی تھی، ایک حسینہ اس دھن پر رقص کر رہی تھی اور اپنا ایک ایک لباس اتارتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی، میں شعلہ ہوں، تمہیں اپنی جوانی سے جلا ڈالوں گی، میں بجلی ہوں، تم پر گروں گی تو پہلوان ہو کر بھی اٹھنا بھول جاؤ گے۔ کبریا اس حسینہ کے اندر پہنچ گیا۔ وہ بولی، کتے کے بچے، تیرے باپ نے بھی کبھی پہلوانی کی ہے؟ پھر وہ اپنے طور پر بولنے لگی، تم بہت خوبرو اور جوان ہو، دنیا کی تمام حسینائیں تم پر مرتی ہیں، میں بھی مر مٹی ہوں۔ مغالی سنتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، غصے سے کہہ رہا تھا، تم نے مجھے کتے کا بچہ کہا۔ وہ رقص کرتے کرتے رک گئی، پھر بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہاری تعریفیں کر رہی ہوں اور تم اسے گالی سمجھ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ پریشان ہو کر اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، ابھی ایسا لگا تھا جیسے تم نے مجھے گالی دی ہے۔ مائی ڈیئر، ابھی تم نے پہلا ہی پیک پیا ہے اور ابھی سے بہک گئے ہو۔ وہ ہنسنے لگی۔ کبریا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر پورس سے کہا، وہ ماسٹر کا بگڑا ہوا بچہ ہے، ایک حسینہ اس کے سامنے رقص کر رہی ہے، ابھی اس نے ایک پیک پیا ہے، دوسرا پینے والا ہے۔ پورس نے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے بنگلے کی طرف جانے لگے۔ کبریا نے پورس کو اس کا فون نمبر بتایا۔ وہ نمبر پنچ کر کے فون کو کان سے لگا کر رابطے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اس لیے جھنجھلا گیا کہ عیش و عشرت کے لمحات میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ناگواری سے پوچھا، کون ہو تم؟ اور اس نے کہا، تمہارا باپ۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، او ڈیڈی، آپ ہیں، مگر اس وقت آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ کیا فون کرنے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ نالائق، اکھاڑے میں اترنے کے لیے صرف 8 دن رہ گئے ہیں، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ میں ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوں، باڈی بنانے کے لیے۔ کیا شراب پی کر باڈی بنا رہے ہو؟ تمہارے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی ہے۔ وہ فوراً ہی اپنے منہ پر رومال رکھتے ہوئے بولا، نہیں تو میں تو پہلے تو وہ بکھلا سا گیا تھا، پھر عقل آئی کہ فون کے ذریعے باپ اس کے منہ کی بو کیسے سونگ سکتا ہے، پھر یہ کہ وہ آواز اس کے ڈیڈی کی نہیں ہے۔ اس نے CLI پر نمبر پڑھے، وہ اس کے ڈیڈ کا فون نمبر نہیں تھا۔ ادھر کبریا نے پورس کے اندر آ کر بتایا کہ وہ CLI پر نمبر پڑ چکا ہے۔ پورس نے سوچ کے ذریعے کہا، تم ابھی اس حسینہ کو بولنے پر مجبور کرو تاکہ وہ اپنے باپ سے پھر کوئی جھوٹ نہ بول سکے۔ ادھر اس نے CLI پر نمبر پڑھنے کے بعد غصے سے کہا، کون ہو تم؟ مجھے الو بنا رہے ہو؟ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، ورنہ تم سے نمٹ لیتا۔ آئندہ کبھی میرے نمبر پر فون نہ کرنا۔ وہ فون بند کرنا چاہتا تھا لیکن کبریا کی مرضی کے مطابق ایسا نہ کر سکا۔ پورس نے کہا، الو کو پٹھے، اپنے باپ کو باپ ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ کیا میں تمہاری ماں کو بلاؤں؟ وہی گواہی دے گی کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم کون ہو؟ کیوں مجھے فون پر پریشان کر رہے ہو؟ پورس نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے باپ نے ایک جاسوس کی حیثیت سے میری خدمات حاصل کی ہیں۔ میں تمہارے پیچھے لگا رہتا ہوں اور تمہاری مصروفیات کے بارے میں معلوم کرتا رہتا ہوں۔ یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس وقت ایک لڑکی تمہارے بیڈ روم میں ہے۔ میں ایک ایک پل کی رپورٹ تمہارے باپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے بیڈ روم میں اس وقت کوئی نہیں ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے مل کر کیا کرو گے؟ میں تو تمہارے باپ سے اپنی خدمت کا معاوضہ وصول کر رہا ہوں۔ میرے ڈیڈی تمہیں جتنا دیتے ہیں میں اس سے زیادہ تمہیں دوں گا، مگر تم میری کوئی رپورٹ ان کے پاس نہیں پہنچاؤ گے۔ انہوں نے مجھے 10 دن کے لیے ہائر کیا ہے اور 50,000 روپے ہیں، تم کتنا دے سکو گے؟ میں $25 مزید دوں گا، میرے حکم کے مطابق کام کرو گے تو اور بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن اپنی آنکھوں سے کسی بے یا لڑکی کو تمہارے کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسی وقت کبریا نے اس لڑکی کو بولنے پر مجبور کیا۔ اس نے دور ہی سے پوچھا، ہائی ڈارلنگ، اتنی دیر سے کس سے بات کر رہے ہو؟ اور اس نے پوچھا، یہ لڑکی کی آواز ہے نا؟ وہ جلدی سے بولا، کسی کے نہیں، میرا ٹی وی آن ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، میں نے ریموٹ سے اسے بند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ دوسری طرف وہ بھی فون بند کرتے ہوئے اس حسینہ سے بولا، جلدی کپڑے پہنو اور میرے اوپر والے بیڈ روم میں جا کر چھپ جاؤ، یہاں میرے ڈیڈ کا جاسوس آنے والا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر اپنا ریٹ اور بڑھا دے گا، مجھ سے مزید رقم وصول کرے گا۔ وہ اپنے کپڑے اٹھا کر اوپر والے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔
پورس اور کبریا آدھے گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گئے۔ اس نے ان دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کوئی لڑکی نہیں ہے، البتہ منہ سے بو آ رہی ہے، میں مجبور ہو کر کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ پورس نے اس کے منہ پر ایک گونسا جڑتے ہوئے کہا، کیوں پیتا ہے؟ جب تیرے باپ نے منع کیا ہے تو کیوں پیتا ہے؟ وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس نے پلٹ کر حملہ کیا تو ناکام رہا۔ جواباً پھر اس کے منہ پر ایک گونسا پڑا۔ وہ پیچھے کی طرف گیا تو سینے پر ایک فلائنگ کک پڑی۔ وہ ایک سینٹر ٹیبل پر آ کر گر پڑا۔ اس کے بوجھ سے وہ ٹیبل ٹوٹ گئی۔ کبریا نے کہا، ریسلنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، پہلوان لڑتے لڑتے رنگ سے باہر آ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کو اٹھا کر میز پر پٹخ دیتے ہیں تو وہ میز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی کمر پکڑے تکلیف سے کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم میرے ڈیڈ کی جاسوس نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو، میرے مخالف ریسلروں کی یونین سے آئے ہو، مجھے مقابلے سے پہلے نکارہ بنا دینا چاہتے ہو۔ اور اس نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تم تو خود ہی اپنے آپ کو نکارہ بنا رہے ہو۔ تمہارے ڈیڈ نے کہا ہے اگر تم صحیح طرح باز نہ ہو تو تمہاری پٹائی کی جائے اور تمہیں صحیح راستے پر لا کر مقابلے کے قابل بنایا جائے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں اب کبھی شراب نہیں پیوں گا، کسی لڑکی کے پاس نہیں جاؤں گا، آج سے ہی ورزش کروں گا، مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاؤں گا۔ تو کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ایک بھی جوابی حملہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا پہلوان ایسے ہوتے ہیں؟ وہ ذرا تب کر بولا، تم میرے ڈیڈ کے جاسوس ہو اس لیے عزت کر رہا ہوں، ورنہ بھی تمہاری ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیتا۔ پورس نے کہا، زیادہ نہیں، صرف میری ایک ہڈی توڑ دو یا میرے پاس آ کر مجھے چھو لو، پھر میں مانوں گا کہ تم ایک پہلوان ہو۔ اور اس کی بات ختم ہوتے ہی اس نے ایک چھلانگ لگائی۔ پورس ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ چھلانگ لگا کر کبریا کے سامنے پہنچا۔ اس نے کہا، گدھے کے بچے، میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ یہ کہتا ہی کبریا نے اس کے منہ پر اپنے سر سے ایک ٹکر ماری تو اس کی ناک سے خون کی دھار بہنے لگی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گیا، پھر چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اور اس نے ناک پر اسی جگہ ایک ٹھوکر ماری تو آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے، پھر تاریکی چھا گئی۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ پورس نے اس کی الماری کھولی۔ کبریا اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر چکا تھا کہ وہاں 5 لاکھ روپے کیش رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے کیش نکالتے ہوئے کہا، اس کے باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں 2 چور آئے تھے، پھر وہ دونوں کیش سمیٹ کر وہاں سے چلے آئے۔ میں فرینکفرٹ پہنچی ہوئی تھی۔ بیباک نے کہا، پاپا کے خلاف سازش کرنے والا یہ شخص یہاں کی حکومت میں فارن افیئر سے تعلق رکھتا ہے۔ فارن منسٹر لمبی چھٹی پر گیا ہے، اس لیے یہ اس کی جگہ کام کر رہا ہے، لہذا اسے فارن منسٹر ہی کہا جائے گا۔ میں نے پوچھا، ابھی یہ کہاں ہے؟ اپنے بنگلے میں ہے، بیوی بچوں سے رخصت ہو کر ایک اہم اجلاس میں شریک ہونے جا رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک ذرا سی دہشت پیدا کرو اور اسے اجلاس میں جانے دو، پھر وہاں سے بھٹکا کر اسے ایسی جگہ پہنچا دو جہاں ہمارے درمیان کوئی تیسرا مداخلت کے لیے نہ آئے۔ بیباک نے اپنے موبائل میں وہی سم لگائی جس کے ذریعے وہ فرات کی آتما بن کر انہیں دہشت زدہ کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ فارن منسٹر اپنے گھر میں بیٹھا بیوی سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا اور بچوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ ایسے وقت اس کے فون کا بزر بولنے لگا۔ اس نے اسے آن کر کے کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو، کون؟ ایک برائی ہوئی آواز سنائی دی، پوچھتے کیا ہو، پہلے فون پر میرا نمبر پڑھو۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر نمبر پڑھے تو ایک دم سے گھبرا گیا۔ یہ سوچتے ہی سر گھومنے لگا کہ فرات کی آتما نے اسی نمبر پر پہلی بار دھمکی دی تھی کہ وہ ایک نئے جسم میں آ رہا ہے، اور وہ آ گیا تھا۔ پچھلی بار اس نے سوئٹزرلینڈ میں ایک چال باز اور ایک فوڈ منسٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ان کی موت کو بہت ہی عبرتناک بنا دیا تھا۔ ان دونوں کی ہلاکت کے بعد جو باقی بچے تھے ان سب کے لیے عبرت حاصل کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس فارن منسٹر کی اتنی ضرورت نہیں ہو رہی تھی کہ اب اس فون کو دوبارہ کان سے لگا کر کچھ سنتا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو گئے ہو؟ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک ایمرجنسی ہے، مجھے فوراً ہی جانا ہوگا۔ اس کی بیوی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو، تم کون ہو؟ بیباک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اپنے شوہر سے کہو آخری بار تمہیں اور اپنے بچوں کو پیار کر لے، اس کے بعد وہ پیار کرنے اور پیار کیے جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ سہم کر بولی، تم کون ہو؟ اس کے شوہر نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر کہا، یہ وہی فرات کی آتما ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں بھی اجلاس میں جا رہا ہوں، مجھے ایسی سیکیورٹی دی جائے گی کہ میرے قریب پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ پھر وہ فون کو کان سے لگا کر چیختے ہوئے بولا، سن رہے ہو تم دھوکے سے 2 واردات کر گئے، اس بار میرے سامنے آؤ گے تو گویا موت کے سامنے آؤ گے، ایک بار مر کر زندہ ہو گئے، دوسری بار زندگی نہیں ملے گی، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ وہ فون بند کر کے بڑبڑاتا ہوا باہر آیا، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کے آگے پیچھے مسلح گارڈز کی 2 گاڑیاں تھیں۔ وہ فون کے ذریعے تمام اکابرین کو بتا رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس نے فرات کا فون ریسیو کیا ہے، وہ بھی یا کسی بھی وقت اس کی موت بن کر اس کے سامنے آنے والا ہے۔
وہ بڑے یقین سے کہہ رہا تھا، میں نے پہلے سے ہی سارے انتظامات کر رکھے ہیں، میرا پرسنل سیکرٹری ہر وقت میرے ساتھ رہے گا، جیسے ہی وہ خیال خانی کے ذریعے آئے گا تو میرا سیکرٹری انجیکشن کے ذریعے مجھے بے ہوش کر دے گا، پھر یہاں کے تجربہ کار اور ماہر ڈاکٹرز مجھے سنبھال لیں گے، مجھے اس طرح نگرانی میں رکھیں گے کہ میری بے ہوشی طویل ہونے کے باوجود میرے لیے نقصان دہ نہ ہوگی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، اگر وہ تمہارے سیکرٹری کے دماغ میں بھی قبضہ جما لے گا تب کیا ہوگا؟ میرا سیکرٹری یوگا کا ماہر ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے حفاظتی انتظامات کیے ہیں، تم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، اب اپنی اپنی فکر کرو۔ اس نے اجلاس میں پہنچ کر سب کو بتایا کہ فرحاد اگر اس کے روبرو نہ آ سکا تو دماغ میں ضرور آئے گا۔ وہاں ایک دوسرا عہدیدار بھی فرحاد کے خلاف سازش میں شریک تھا، یہ سن کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے بعد میری طرف بھی آئے گا؟ فارن منسٹر نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے بعد کس کے پاس جائے گا؟ میں نے تو فون کے ذریعے سبھی کو اطلاع دے دی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے طور پر آخری حد تک محتاط رہیں۔ وہ سب سے بول رہا تھا مگر اندر سے بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذہنی طور سے بہت اپسیٹ ہوں، یہاں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکوں گا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے پاس آ گیا۔ بنگلے کے چاروں طرف مسلح افراد کا پہرا تھا، گھر کے اندر بھی مسلح گارڈز موجود تھے۔ اس کی بیوی اور بچے اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ سب کو تسلی دے رہا تھا، پھر ان سے بولا، میں ذہنی طور پر بہت تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گا۔ وہ اپنے سیکرٹری کے ساتھ بیڈ روم میں آ گیا، دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں اس بیڈ روم کے باتھ روم میں پہلے سے موجود تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بے باک نے اس کی بیوی کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس نے اس کی مرضی کے مطابق بنگلے کے پیچھے کھڑے ہوئے دو مسلح گارڈز کو اندر بلا کر انہیں باتوں میں لگایا تھا، ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ ڈر رہی ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک اس کے آس پاس رہے۔ میں اتنی دیر میں بنگلے کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر اس فارن منسٹر کے بیڈ روم میں پہنچ گئی تھی۔ جب وہ وہاں آیا تو میں باتھ روم میں چلی آئی۔ بے باک نے مجھ سے کہا، اس کے سیکرٹری نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا ہے، اب میں اس کے اندر رہوں گا، اسے چیخنے چلانے کا موقع نہیں دوں گا، آپ پہلے اس کے سیکرٹری سے نمٹ لیں۔ وہ سیکرٹری یوگا کا ماہر تھا، بے باک اس کے اندر نہیں پہنچ سکتا تھا، اس سے پہلے اسے زخمی کرنا ضروری تھا، لہٰذا میں نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آتے ہی اس کی گردن پر کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا۔ وہ سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر پیچھے آیا تو میں نے گھوم کر ایک اور کک ماری۔ اتنی ہی پٹائی کافی تھی، اب وہ سانس روکنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے بے باک سے کہا، اس کے اندر چلے آؤ۔ اس نے سیکرٹری کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر اسے ایک طرف لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ ایک تماشائی کی طرح وہاں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ فارن منسٹر کے دماغ کو ڈھیل مل گئی تھی، وہ چلانا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی میرا ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا، پھر دوسرا گونسا ناک پر پڑتے ہی وہ چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا، گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نے کہا، جب بھی چیخنا چاہو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی، مجھ سے دھیمی آواز میں بولو، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بری طرح سہما ہوا تھا، ہاں کے انداز میں سر ہلا کر بولا، مجھے فون پر دھمکی ملی تھی مگر۔ میں نے کہا، ہاں آگے بولو۔ فرحاد کی آتما مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن تم فرحاد تو نہیں ہو۔ میں فرحاد کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں تو اس کی آتما ہوں، اس لیے بول رہی ہوں۔ وہ بھی بولتا اگر کسی مرد کے جسم میں آتا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، میں سمجھ گیا، ہاں میں سمجھ گیا۔ اتنے ہی سمجھدار ہو تو فرحاد کی لاش کے چیچڑے کیوں اڑائے تھے؟ وہ تو مر چکا تھا، اپنی موت کے بعد تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں تھا، پھر تم نے اس کی لاش کو نقصان کیوں پہنچایا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ کیا تمہاری آئندہ غلطی نہ کرنے سے فرحاد کا جسم اور دماغ واپس آ جائے گا؟ نہیں، واپس تو نہیں آئے گا، مگر فار گاڈ سیک مجھے معاف کر دو۔ اس لیے معاف کر دوں، کسی زندہ شخص کو قتل کیا جائے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، لیکن تم نے ایک مردے کے ساتھ دہشت گردی کی ہے، اسے بم سے اڑا دیا ہے، تمہارا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ نہیں کہہ کر چلانا چاہتا تھا، میں نے پھر اس کی پٹائی شروع کر دی اور بے باک سے کہا، اب اس کے پاس آ کر اسے غائب دماغ بناؤ۔ وہ فارن منسٹر کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے سیکرٹری کے پاس آ کر اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھونسا اور اوپر سے ایک پٹی باندھ دی، پھر ہاتھوں کو بھی پیچھے لے جا کر باندھ دیا۔ بے باک میری ہدایت کے مطابق اسے غائب دماغ بنا چکا تھا۔ اس فارن منسٹر نے بے باک کی مرضی کے مطابق ایک چاقو لیا، پھر اسے اپنے بائیں بازو میں پیوست کیا اور اسے دور تک چیرتا چلا گیا۔ اس بازو سے لہو ابلنے لگا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا دیوار کے پاس آیا، پھر اپنے لہو میں ایک انگلی ڈبو کر دیوار پر لکھنے لگا، I am looking for my body and my brain۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو۔ بے باک نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو وہ زخمی بازو کی تکلیف سے کراہنے لگا۔ میں نے کہا، اپنی تکلیف بھول جاؤ گے، ذرا دیوار کی طرف دیکھو۔ وہ دیوار پر لکھی ہوئی تحریر پڑھتے ہی ایک دم سے گھبرا گیا، خوف سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن بے باک نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے فوراً ہی بے بس کر دیا۔
میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر اس دیوار سے ٹکرایا۔ ایسی وقت بے باک نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ وہ ایک دم سے اچھل کر فرش پر گر پڑا، تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا، حلق پھاڑ کر چلانا چاہتا تھا لیکن بے باک اسے منہ کھولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا اب میں یہاں سے جاؤں گی، باقی کام تم کرو۔ اس نے فارن منسٹر کی وائف کے اندر پہنچ کر دیکھا تو وہ اور اس کے بچے موجودہ حالات سے سہمے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سرپرست پر کیا گزر رہی ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ برا وقت آ گیا ہے۔